أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق۔ آج جو صورت ہم سیکھیں گے اس کا نام سورۃ العلق ہے۔ اس صورت کے اندر آنے والی آیات کی تعداد 19 ہے اور اس صورت کے اندر رکوع کی تعداد 1 ہے۔ یہ صورت 2 حصوں پر مشتمل ہوگی۔ پہلے حصے میں ہم 9 سے 10 آیات کو سیکھیں گے، پھر دوسرے حصے میں باقی جو آیات رہ جائیں گی وہ ہم سیکھیں گے۔ تو اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ جو ہے یہ سورۃ العلق کی پہلی آیت ہے۔ اس میں آپ نے کیا ذہن میں رکھنا ہے؟ یہ اصول اپنے ذہن میں رکھیں کہ قرآن پاک میں جہاں پر حمزہ ساکن آئے گا، حمزہ ساکن، وہاں پر آپ نے آواز کو تھوڑی دیر روکنا ہے، سانس کو نہیں توڑنا، ٹھیک ہے؟ جھٹکا دے کے پڑھنا ہے لیکن سانس آپ کا نہ ٹوٹے۔ دیکھیں یہاں پر پہلا لفظ اقرأ، را کو جب آپ حمزہ کے ساتھ ملائیں گے، را حمزہ زبر را، تو اس طریقے سے آپ کا یعنی کہ حمزہ کے ساتھ جب ملائیں گے تو جھٹکا لگے گا لیکن آپ نے سانس کو نہیں توڑنا، ٹھیک ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اب یہاں پر با کے ساتھ جو الف لکھا ہوا ہے بسمی میں، یہ با کے ساتھ جو الف لکھا ہوا ہے یہ الف پڑھا نہیں جائے گا، یہ صرف لکھنے میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ با کو سیدھا ملائیں گے سین کے ساتھ، با سین زیر بس، میم زیر می بسمی، ٹھیک ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اب خلق میں خا کی ساؤنڈ واضح کرنی ہے اور جو آخر میں قاف ہے وہ موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ خلق، اس طریقے سے۔ اب اس آیت کو ریوائز کریں، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اب یہاں پر دیکھیں میں نے اقرأ بسم جب میں نے پڑھا تو را کے اوپر آ کے میں نے آواز کو روکا، جھٹکا دیا لیکن سانس کو نہیں توڑا۔ آپ نے سانس نہیں توڑا، یہ نہ ہو کہ آپ ایسا پڑھیں اقرأ پھر سانس لے لیں پھر آگے پڑھیں تو یہ غلط ہو جائے گا۔ سانس ٹوٹنا نہیں چاہیے لیکن آپ نے جھٹکا لگانا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اگلی ایت طرف آئیں، خلق الانسان من علق۔ یہاں پر تمام الفاظ آسان ہیں، صرف یہاں پر جو لفظ انسان ہے اس میں دیکھیں کہ سین کو ہم لمبا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پر سین کو لمبا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ معلوم ہونی چاہیے نا۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک اصول اپنے ذہن میں رکھیں کہ پورے قرآن پاک میں جہاں پر بھی الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آ جائے گا تو زبر والے حرف کو ایک الف کے برابر ہم لمبا کریں گے۔ تو یہاں پر دیکھیں انسانہ میں سین الف زبر سا، ٹھیک ہے؟ انسانہ میں کیا ہے؟ الف ہے، پھر نون ساکن ہے، پھر سین لکھا ہوا ہے، پھر آگے الف ہے۔ تو الف سے پہلے جو سین کے اوپر کیا آ رہا ہے؟ زبر، تو الف سے پہلے زبر آ گیا تو زبر والے حرف کون سا ہے؟ سین، تو سین کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ اسی طریقے سے جس حرف کے اوپر بھی زبر آئے گا، الف سے پہلے جس حرف کے اوپر بھی زبر آ جائے گا اس حرف کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ آسان سا اصول ہے۔ خلق الانسان من علق، علق میں عین کی جگہ پہ ہم غلطی کرتے ہیں، ہم حمزہ کی ساؤنڈ کے ساتھ پڑھ دیتے ہیں علق، ایسے نہیں پڑھنا، یہ غلط ہو جائے گا، عین کی ساؤنڈ واضح ہونی چاہیے، علق۔ اب اس آیت کو ریوائز کریں دوبارہ سے، خلق الانسان من علق۔ آیت نمبر 3، اقرأ وربک الاکرم۔ یہاں پر دیکھیں اقرأ میں وہی حمزہ ساکن آ گیا، آواز کو روکیں گے، سانس نہیں ٹوٹنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اقرأ وربک الاکرم، اکرم میں آپ نے بری کاف پڑھنا ہے، اقرم نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ موٹے کاف کے ساتھ غلط ہو جائے گا۔ اقرأ وربک الاکرم، یہ تمام حروف آسان ہیں۔ اگلی ایک طرف آئیں، الذی علم بالقلم۔ اس آیت کے اندر آپ دیکھیں کہ الذی میں لفظ ذال کو یہاں پر میں لمبا کر رہا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ایک اصول ہے، وہ بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ پورے قرآن پاک میں جہاں پر بھی یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آ جائے تو زیر والے حرف کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ اب اس جملے میں دیکھیں یا کیا ہے؟ ساکن، ساکن کس کہتے ہیں؟ دیکھیں یا کے اوپر آپ کو چھوٹا سا دال کا نشان نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ ساکن کا نشان ہوتا ہے، تو یا ساکن ہے، اس سے پہلے کون سا لفظ ہے؟ زال، زال کے نیچے کیا ہے؟ زیر، تو یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آ گئی ہے تو زیر والے حرف کو یعنی زال کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے آپ نے دیکھنا پورے قرآن پاک میں۔ الذی علم، عین کی ساؤنڈ واضح ہونی چاہیے، حمزہ کی ساؤنڈ کے ساتھ غلط ہو جائے گا۔ الذی علم بالقلم، بالقلم، قاف کی آواز آنی چاہیے، موٹے قاف کی، بالقلم۔ ریوائز کریں، الذی علم بالقلم۔ اگلی ایت طرف آئیں،
علم الانسان ما لم يعلم. اب اس آیت میں نے دو لفظوں کو میں نے لمبا کیا ہے، اگر آپ نے توجہ کی ہو تو. ایک لفظ انسانہ میں سین کو میں نے لمبا کیا ہے، اور دوسرا ما لم یعلم میں نے لفظ ما کو میں نے لمبا کیا ہے. اس کا اصول میں آپ کو بتا چکا ہوں. یہ دونوں لفظوں کو، دونوں جملوں کو میں نے لمبا اس لیے کیا ہے کہ الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آ رہی ہے. میں زیادہ اس پہ بات کروں گا تو ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی. اصول میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس لیے میں نے ان لفظوں کو لمبا کیا ہے. ٹھیک ہے. علم الانسان ما لم يعلم. ٹھیک ہے. اب یہاں پر عین کی ساؤنڈ کو کا خاص خیال رکھنا ہے اس آیت میں آپ نے. علم الانسان میں عین کی ساؤنڈ کا، اور بعض اوقات میم کو ہم لمبا کرنا بھول جاتے ہیں. ما لم یعلم، تو میم کو بھی لمبا کرنا ہے. ما لم یعلم. ٹھیک ہے. علم الانسان ما لم یعلم. اگلی آیت طرف آئیں. کلا ان الانسان لیطغی. اب اس آیت میں آپ نے جو چیزیں مد نظر رکھنی ہیں، ایک تو کلا کو دیکھیں. سب سے پہلے یہاں پر دیکھیں دو مقدار لمبائی کی جمع ہو رہی ہیں. دو مقدار لمبائی کی جمع ہو رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے دیکھیں آپ. یہاں پر کلا میں تین لفظ ہیں دیکھے جائیں تو. ایک لفظ کاف ہے، ایک لام ہے، ایک الف ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جب ہم کاف کو ہٹا دیتے ہیں تو پیچھے کیا رہیں گا؟ لام الف لا. اب یہاں پر دیکھیں اصول جو میں نے پہلے بتایا تھا، الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آ جائے. لام کے اوپر زبر ہے نا، لام الف زبر لا، تو یہاں پر لام کو کتنا لمبا کریں گے؟ ایک الف کے برابر. لیکن یہاں پر لا کے اوپر چھوٹی مد بھی ہے. چھوٹی مد کی لمبائی کی مقدار ہوتی ہے 3 الف کے برابر. تو جب دو مقداریں جمع ہو جائیں لمبائی کی، تو جو زیادہ مقدار ہوگی ہم اس کا اعتبار کرتے ہوئے لفظ کو لمبا کریں گے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر کلا کو 3 الف کے برابر لمبا کریں گے. کلا ان الانسان لیطغی. لیطغی کے اندر آپ نے توجہ دینی ہے کہ طا کی ساؤنڈ واضح ہوتی ہے. لیطغی نہیں پڑھنا تا کی ساؤنڈ کے ساتھ. لیطغی. ٹھیک ہے. آگے آئیں. الرآہ استغنی. ٹھیک ہے. یہ اگلی آیت ہے. الرآہ استغنی. اب یہاں پر الرآہ استغنی میں آپ دیکھیں حمزہ کے بعد نون لکھا ہوا ہے. نون ساکن ہے. حمزہ کو ہم نون ساکن کے ساتھ نہیں ملائیں گے. ان را نہیں پڑھنا، یہ غلط ہو جائے گا. حمزہ کو ڈائریکٹ ہم ملائیں گے را کے ساتھ. ٹھیک ہے. را کے اوپر ڈبلیو کا نشانہ کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں شد. تو را کیا ہے؟ مشدد ہے. اور مشدد جب کوئی حرف ہوتا ہے اور اس سے پہلے ساکن حرف آ جائے تو ساکن حرف کو آپ کیسے ملائیں گے؟ مشدد کے ساتھ ملا ہی نہیں سکتے. تو مشدد حرف کے ساتھ ملانے کے لیے متحرک حرف کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی ایسا حرف جس کے اوپر زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو، ایسا حرف جو ہے وہ چاہیے. تو ہم نے دیکھا حمزہ کے اوپر حرکت ہے، حمزہ کو ملائیں گے را کے ساتھ. الرآہ استغنی. ٹھیک ہے. را کے بعد حمزہ کے اوپر کھڑا زبر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. کھڑا زبر کو 2 الف کے برابر آپ لمبا کریں گے. الرآہ استغنی. اگلی آیت طرف آئیں. ان الی ربک الرجعی. ان الی ربک الرجعی. یہاں پر الام ہے، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے. آپ کو پتا ہے جہاں پر بھی کھڑا زبر آئے جس حرف کے اوپر، اس حرف کو 2 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. لام 2 الف کے برابر لمبا کیا جائے گا. اور ربک الرجعی. الرجعی میں اگر آپ دیکھیں ربک الرجعی میں ربک کے بعد الف لام لکھا ہوا ہے. الف لام پھر را لکھا ہوا، را کے اوپر شد ہے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں یہاں پر جو الف لام لکھا ہوا ہے نا، الرجعی میں جو الف لام ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. یہ صرف لکھنے میں آئے گا. اب یہاں پر کاف کو سیدھا ملائیں گے را کے ساتھ. کاف را زبر کر، را جیم پیش رج، کر رج. ٹھیک ہے. اس طریقے سے ان الی ربک الرجعی. اگلے ایک طرف آئیں. ارأیت الذی ینہا. ٹھیک ہے. یہاں پر جو حمزہ ہے اس کو عین کے ساؤنڈ سے نہیں پڑھنا. ارأیت الذی نہیں پڑھنا، حمزہ کی ساؤنڈ پڑھنا. ارأیت الذی ینہا. یہاں پر جو آخر میں جو ہا ہے وہ موٹا پڑھنا ہے. اگلے ایک طرف آئیں. عبدا اذا صلی. اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ میں نے اذا میں زال کو کیوں لمبا کیا ہے. اصول آپ کے ذہن میں ہے. صلی میں لام کو میں نے کیوں لمبا کیا ہے 2 الف کے برابر. آپ کو معلوم ہے کہ لام کے اوپر کھڑی زبر آ رہی ہے.